جناب ارشد رضا صاحب نے ماجری سے سوال کیا ہے کہ زید کہتا ہے کہ سورج گہن جب لگتا ہے، یعنی جب سورج گہن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے، دعا وغیرہ کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج گہن کے وقت ذکر اور دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ سورج کا گہن لگنا یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ تو کیا زید کا ایسا کہنا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے؟ جناب ارشد صاحب سورج گہن کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے، صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ سورج میں گہن لگا، مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو کبھی اتنی طویل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کی وجہ سے اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آفتاب گہن میں یعنی سورج گہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ سورج گہن کی نماز، یہ سورج گہن اور چاند گہن میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورج گہن کی نماز جسے صلاۃ کسوف کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، اور چاند گہن کی نماز جسے صلاۃ خسوف کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، لیکن چاند گہن کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ تنہا تنہا پڑھی جائے گی۔ اور اگر سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی جماعت قائم کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں۔ ایسے وقت سورج لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی جیسے دوسری رکعتیں 2 رکعت پڑھتے ہیں اس طرح سے سورج گہن کی نماز بھی 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے اور نہ اقامت اور نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج کھل جائے، سورج گہن ہٹ جائے۔ اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں یا 4 رکعت پر۔ سورج گہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قیام بھی لمبا ہوتا ہے، صورتیں لمبی پڑھی جاتی ہیں، رکوع سجدہ بھی اس میں لمبا ہوتا ہے، اس کے بعد دعا میں آپ کو مشغول ہونا ہے، اور نماز اتنی طویل ہوگی کہ سورج گہن کھل جائے۔ مزید معلومات کے لیے آپ باہر شریعت کے 4تھے حصے کا مطالعہ کریں۔